سلسلے مجالس فاطمیہ کا آخری دن اور آخری مجلس۔ آج میری گزارش ہے اپنے جوانوں سے کہ وہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا حضرت علی مرتضیٰ اور خاندان عصمت و طہارت کو پرسہ دینے کے لیے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ خطیب محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، پیش خوانی کا فریضہ ادا ہو چکا۔ یہاں جتنے بھی مومنین مستقل مجالسوں میں شرکت کرتے رہے اور اپنی حاضری نگاہ حسنین میں درج کراتے رہے، پروردگار ان تمام عزاداروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کس طرح سے تشکر عرض کروں اپنے خطیب اور اپنے تمام مہمان خطبہ، میزبان، شعراء، نوحہ خان، برادر عزیز جناب شبیب حیدر صاحب، سہیل صاحب، فرزان صاحب، حامران صاحب، کمیل صاحب، رمیز عباس صاحب، دیگر تمام وہ لوگ کہ جو ہر طرح سے عزائے فاطمیہ میں شریک تھے۔ میں فرش عزا پر بس یہ کہوں گا کہ جتنی بھی مجلسیں مسجد میں یا یہاں پر برپا ہوئیں، کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا سوائے حضرت حسنین اور رسول خدا اور خاندان عصمت و طہارت کے۔ جناب زہرا کی عظیم شخصیت، عظیم کردار۔ آگے تشریف لے آئیں حضرت، آگے آ جائیں، آگے۔ میں تمامی حضرات کا تشکر عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹ کے خطیب محترم کے لیے دو مصرے پڑھ کے دعوت سخن دوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ انہی دو مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں زعیم حوزہ، سرپرست حوزہ جامع امام مہدی، امام علی جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام
والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب لا كل غالب النجم الثاقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن ابي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم لعن قاتلي فاطمة اللهم لعن قاتلي فاطمة اللهم لعن قاتلي فاطمة أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته صلوات الله ایک اور مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیں مجالس عزائے فاطمی ہندوستان کیا پوری دنیا میں گوشے گوشے میں برپا ہے خداوند متعال ان دنوں کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور بالخصوص اس سلسلہ مجالس کی یہ آخری مجلس جو بتوفیق الہی میرے حق میں اور مجھے نصیب ہوئی ہے اور شکر گزار ہوں ہمارے بزرگ ہیں اور سرپرست کی حیثیت خود رکھتے ہیں مولانا حیدر مہدی صاحب قم کی سرزمین میں ہم لوگ اور بہت سینئر ہیں اللہ پروردگار ان کو سلامت رکھے اور بالخصوص یہ عزاداری سید الشہداء اور حاضر ہوں میں کچھ باتیں تاکہ جلدی جلدی آپ حضرات اور چونکہ تابوت بھی برابر ہو رہا ہے نہیں لہٰذا مجلس انہی اور آپ حضرات جو انشاءاللہ فیضوں میں جلدی جو کہ مصائب کی انہیں لہٰذا اور آخری مجلس ہے اور بی بی کی شہادت کے دن گزر کے اور یہ آج روز شہادت لہٰذا اس سلسلے سے دو تین باتیں اور چونکہ میں نے انتخاب بی بی کے اس فقرے کو کیا ہے جو پوری شہزادی کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور شہزادی کی حیات وہ 18 برس کی جو زندگی ہے اس زندگی کا شہزادی کا جو نچوڑ ہے وہ شہزادی کی اس حدیث میں چھپا ہوا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کیا شہزادی نے فاطمہ نے ایک چیز
میں ایک لفظ سے بس آغاز کر رہا ہوں، شاید یہی تمہید ہو، یہی بات ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے جو پوری دنیا میں بولا جاتا ہے اور ہر آدمی اس لفظ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے، جس کے پاس بھی شعور ہے، عقل ہے، ذرا بھی وہ در کرتا ہے. وہ لفظ ہے کامیابی، وہ لفظ ہے موفقیت، وہ لفظ ہے پاس ہونا، کامیاب ہو جانا، موفق ہو جانا، کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا. یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لفظ کامیابی ایک ایسا عنوان ہے جسے ہر بشر بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہے، اور یہ فطرت انسانی میں اللہ نے اس لفظ کو ایسا رکھا ہے. آپ یقین جانیے جو کامیاب نہیں بھی ہے وہ بھی کامیابی کو پسند کرتا ہے. نہیں بہت توجہ کریں آپ، میں کچھ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ کامیابی ایک ایسا عنوان ہے کہ جو کامیاب نہیں بھی ہے وہ بھی کامیابی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ نے اس لفظ کامیابی، دیکھیے اور کتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، اس کامیابی میں، اور ہر آدمی، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور بعض اوقات جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں کامیابی کی وہ چیز سامنے ہو جاتی ہے. مقصد چھپ، میں اور بات واضح کروں، ایک ایک قدم جو بشریت کا آگے بڑھ رہا ہے وہ اسی لفظ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اگر سامنے یہ ہدف نہ ہو تو ایک قدم کسی کا آگے نہ بڑھے. دیکھیے اب وہ اپنا کامیابی کی اپنی جو سب کی نگاہ ہر آدمی کے اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف الگ ہے، ورنہ اسی کامیابی کے لیے ایک ایک قدم بشریت کا آگے بڑھ رہا ہے اور ہر آدمی ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے خود آپ یہاں سے یہاں تک آئے ہیں مجلس تک، ابھی راستے میں کوئی آپ سے پکڑ کے پوچھ لے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم مجلس جا رہے ہیں. مگر جب یہ پوچھا جائے گا کہ مجلس میں کیوں جا رہے ہو، نہیں توجہ کرنے، جب یہ پوچھا جائے گا مجلس میں کیوں جا رہے ہو تب وہ یہی کہے گا تاکہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ موفق ہو جائیں، تاکہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر لیں. دیکھیے یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر آدمی بہت اچھے سے محسوس کرتا ہے، اور کامیابی، اللہ اکبر، اور اس کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ ہے ناکامی. یعنی ناکامی کوئی پسند نہیں کرتا، بھلے زندگی میں ناکام ہو، کامیابی وہ بھی. اب آپ اسی سے محسوس کر سکتے ہیں اگر ناکامی اچھی چیز ہوتی تو کبھی بھی رزلٹ چھپائے نہ جاتے. نہیں توجہ کریے آپ، اگر ناکامی اچھی چیز ہوتی تو کبھی بھی رزلٹ چھپائے نہ جاتے. دیکھیے جو ناکام ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کامیابی کا صحرا جھوٹے ہی صحیح اس کے سر بندھے، اور وہ چاہتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ دیکھیں کہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے فیل ہونے والی مارک شیٹ کو چاہے اپنے سٹیٹس پر چاہے فیس بک پر لگا کے یہ کہا ہو کہ میں فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا. اگر ہے بھی تو جھوٹا سٹیٹس لگا کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اب میں دیکھیے بات اس سے ربط نہیں ہے لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، ناکامی ویسے ہی بدنام ہے جیسے یزیدیت بدنام ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کریے، ناکامی ویسے ہی بدنام ہے جیسے یزیدیت بدنام ہے. اب کہیں وہ کیسے؟ اما جیسے ناکام ہے مگر کھل کے کہہ نہیں سکتا کہ میں ناکام ہوں، ویسے اگر یزید والا ہے تو کھل کے کہہ نہیں سکتا. صلوات پڑھنے محمد آل محمد. ادھر بھی جگہ ہے حضرات، اندر آ جائیں، ماشاءاللہ سے تنگ نہیں ہے جگہ، آ جائیں، بہت جگہ ہے، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھیے گا، بہت جگہ ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اور آپ متوجہ رہیں، میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جلدی کر دوں. ہمارے استاد مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ وہ ایک فقہ کہا کرتے تھے، اب اس کا روایت اور اس سے تو نہیں، مگر کہتے تھے کہ مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کے آیتوں کی طرح ہے. جو مومنین فرش ازا پہ آتے ہیں اس کی مثال حضرت بھائی قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. کب وہ کیسے؟ کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں ویسے مومنین کا نزول بھی فرش ازا پہ ایک ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹی بڑی آیتیں آخر تک آتی رہیں گی. آپ متوجہ رہیں میری طرف، ایک مل کے صلوات پڑھیے. آگے ہاں ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد.
कामयाबी एक ऐसा उन्वान है कि जिसे हर आदमी, नौजवान वरना उलमा के लिए तो और बुजुर्गों के लिए क्या गुफ्तगू हो, मैं अपने हम सिन्नो साल के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, महसूस करें आप कि कामयाबी एक ऐसा उन्वान है कि जिसे हर आदमी बतौर एहसन उसे दर करता है, और जरा भी शऊर है तो वो कामयाबी के ऊपर अपनी उंगली रखने के लिए तैयार है कि ये कामयाबी, इसी को हासिल करने के लिए पूरी जफाकशी। अब सवाल है, आप भी कहिएगा मौलवी साहब इतनी कामयाबी कर रहे हैं, कुछ मेयार तो बताइए, कोई नुस्खा तो दीजिए कि आदमी कामयाब होगा कैसे। तवज्जो करिए, इसलिए कि कैरेक्टर हमारे सामने बहुत हैं, क्योंकि कामयाबी की डिफिनेशन हर जगह अलग है, तो वो तय कौन करे कि कामयाब कौन कितना हुआ। हम कितने कामयाब हुए, आप कितने कामयाब हुए, वो थर्मामीटर या वो तराजू किसके पास है जो तौल सके। नहीं, तवज्जो करें, मैं शहजादी के फिक्रे तक लेके आ रहा हूं कि जो बाकायदा आके तौल दे, वहां पे आके आपको जज करे कि नहीं आप कामयाब हो गए, आप कितने। क्यों? इसलिए कि कैरेक्टर बहुत है। दो कैरेक्टर से बता रहा हूं, देखिए इस दिसंबर की ठंडक है, देखिए दो कैरेक्टर हैं। क्या? रात का जैसे ही 1 बजा, कड़कड़ाती ठंडक पड़ रही थी, हमने देखा कि बिस्तर गर्म को छोड़कर एक आदमी निकला और मस्जिद की तरफ बढ़ा, और मस्जिद का दरवाजा खोलकर मुसल्ले तक पहुंचा। इबादतें उसकी शुरू हो गई। हम जब वहां पहुंचे, हमने उससे पूछा भैया क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि कामयाब होना चाहते हैं। आपने देखा, एक आबिद की कामयाबी है। अब उसी, आप देखिए कैरेक्टर में कितना फर्क है। उसी रात के सन्नाटे में जब मैं बाहर निकला तो एक साहब को और देखा, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे साहब की घर की दीवार नांगने के चक्कर में थे और कूदने के चक्कर में थे। हमने उनसे पूछा हजरत आप क्या चाहते हैं, अब तवज्जो करें आप, जब हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं तो वो भी कह रहे थे ताकि कामयाब हो जाएं। आप तवज्जो करें, दो कैरेक्टर हैं और कितना फर्क है दोनों में। देखिए कहां एक चोर की कामयाबी और कहां एक आबिद की कामयाबी। आप तवज्जो करें, ये इस तरह के कितने कैरेक्टर मिलेंगे। तो वो तराजू और वो थर्मामीटर किसके पास है जो आके तय करे कि कौन कितना कामयाब हुआ। बस मैंने गुफ्तगू समेट दी है, आप अगर बात पहुंची है तो आप यकीन जानिए मैं आप तक बात पहुंचा ले जाऊंगा। ये क्या है, वो कौन है, किसके पास है, कहीं नहीं। इतने में मैं इतनी देर से आपको कामयाबी कर रहा हूं कि मौलवी साहब आप ही कोई नुस्खा लिखिए। तो जैसी मेरी निगाह थी मैंने वैसा नुस्खा लिख दिया, जैसी मेरी निगाह थी इंसान पर। हमने कहा आप ही नुस्खा लिखिए। हमने कहा देखिए, जब आप लग्जरी गाड़ी में टहलने लगिए तो समझिए कि आप कामयाब हो गए। जब आप जमीन छोड़ के हवाओं का सफर करने लगिए तो समझिए कि आप कामयाब हो गए। जब घर में खाना स्विगी और जोमेटो से आने लगे, अब मैं कुछ कह रहा हूं तवज्जो करिए, जब घर में खाना स्विगी और जोमेटो से आने लगे तो समझिए कि आप मुवफ्फक हो गए। जब 5 दिन घर से बाहर ढाबों पर खाना होने लगे फैमिली के साथ तो समझिए कि आप मुवफ्फक हो गए। जब खूब आप शादियों में धड़ाधड़ खर्चा करने लगिए, जब खूब मामला हो जाए एंजॉय। और एक मुआशरे में और मामला है, जितना कामयाबी आदमी समझता है उतना ही पर्दा हटता जाता है। हमने कहा जितनी बेपर्दगी बढ़ जाए समझिए कि आप उतने मुवफ्फक हो गए, आप उतने कामयाब हो गए, आप उतनी कामयाबी की मंजिलों को तय कर लिया। हमने सारे नुस्खे लिख दिए। ये बेचारा जवान नुस्खा लेके निकला, मगर सामने ही मौलाना हैदर मेहदी साहब ने उसे पकड़ लिया कि कहां खुश होके जा रहे हो। कहा मौलवी साहब ने तो मुझे कामयाबी का नुस्खा दे दिया। कहा लाओ पढ़ूं तो मैं देखूं। अब जैसे ही इन्होंने नुस्खा पढ़ा, कहा बड़ा बेवकूफ मौलवी है, ये कौन सा नुस्खा है। कहा क्या मतलब। कहा उसे पता ही नहीं है कि इंसान किस चीज का बना है। क्या मतलब। क्या ये कामयाबी का नुस्खा नहीं। क्या क्यों। इसलिए कि इंसान 2 चीज का मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। और जब तक दोनों एतबार से कामयाब ना हो, कामयाब माना ना जाएगा। ये जिस्मानी कामयाबी तो हो सकती है, रूहानी नहीं। क्या रूहानी कौन बताएगा। क्या जो रूहुल्लाह हो।
نہیں دیکھیے میں بات پہنچا لے گیا. جو روح اللہ ہو روحانی کامیابی وہ بتائے گا. جو روح اللہ ہو ہم وہاں گئے یہاں گئے اس دروازے پہ پہنچے یہاں گئے اما کہیں کوئی نسخہ نہ بتا پایا. ایک ذات تھی رسول کی پارے جگر اپنے دروازے پر کھڑے ہو کے آواز دے رہی تھی ان سعید کل سعید حق سعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد. ایک اور صلوات پڑھ دو آپ حضرات. کوئی نہیں ان کے علاوہ کسی کے پاس وہ معیار ہے ہی نہیں جو آ کے ایک ایسا معیار دے دیا سیدہ نے کہ من احب علیًا کہ ان السعید. قسم خدا کی اگر یہی ایک حدیث ہم نے ایام عزائے فاطمی کی ہم لے کے اٹھ گئے اور اسے سمجھ گئے تو شاید یہی ہمارے لیے بہت ہے. ان السعید کل السعید حق سعید. ترجمہ کروں علماء موجود ہیں اور نہیں کرنا چاہیے لیکن میں صرف اپنے جوانوں کے لیے کہ بے شک کامیابی حقیقت میں کامیابی اور پوری طرح سے کامیابی کس کے پاس ہے؟ من احب علیًا جو علی سے محبت کرے فی حیات ہی جب علی حیات میں ظاہری طور پہ ہو تب وہ بعد وفات اور جب علی نہ ہو تب. نہیں توجہ کی آپ نے علی نہ ہو تب. اما اسی ترجمے پہ تو اشکال ہے. عطا اللہ جواد عاملی نے اس حدیث کے ترجمے پہ بہت اشکال کیا. لوگوں نے کہا کہ جب علی نہ ہو تب علی سے اگر کوئی محبت کرے کامیاب ہے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں بڑا بے شرم ہے ترجمہ کرنے والا کہ اس سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دور بتا دے کہ جس میں علی نہ ہو. میں توجہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دور بتا دے کہ جس میں علی نہ ہو کہ تیری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی زیارت نہ کر سکے اس لیے کہ اگر چاند ہے تو اس کا مطلب کہ علی ہے, اگر سورج ہے تو اس کا مطلب کہ علی ہے, یہ کائنات ہے اس کا مطلب کہ علی ہے. صلوات پڑھ دے. ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیًا جو علی سے محبت کرے. توجہ کریں بہت ہے کوئی عام حدیث نہیں ہے یہ, آپ بس ایک اسی لفظ پہ توجہ کر لیں کہ جو علی سے محبت کرے. شہزادی کہہ رہی ہیں وہ کامیاب ہے. اچھا ہم جیسے مولویوں کے طرح آل محمد کی گفتگو تھوڑی نہیں ہے کہ آدھی ادھوری گفتگو ہو جائے اور کوئی بات نہیں. جب یہ کلام کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ ادھورا نہیں چھوڑتے بلکہ سب دشمن. میں کہہ رہا ہوں اگر باقاعدہ علماء نے لکھا اگر حدیث کا صرف اتنا ٹکڑا ہوتا کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے تو ہر بڑی صحیح کتاب میں اس حدیث کو جگہ ملتی. مگر شہزادی نے دوسرا فقرہ کہہ کے مورخین کے قلم نہیں بند کرا دی اور اسی پر روک دیا. کیا شہزادی نے صرف کامیابی کا معیار نہیں بتایا کہ کامیابی کہاں ہے بلکہ آگے کا فقرہ ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیًا فی حیاتہ و بعد وفاتہ کا سب سے بڑا نکما اور سب سے بڑا ناکام وہ ہے جو علی سے بغض رکھے جب علی باحیات ہو تب, جب ظاہری طور پہ علی نہ ہو تب. یہ دو عظیم معیار ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
ایک مل کے صلوات پڑھیے. دیکھیے میں مجلس علماء کے لیے نہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے، شاید بزرگوں کے لیے ساری باتیں واضح ہوں، مگر میرا نوجوان طبقہ محسوس کرے کہ جو امیر المؤمنین سے عشق کرے وہ کامیاب ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ مولوی لوگ جذبات پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور شہزادی، اور اس کے اوپر میں ایک فقرہ کہتا ہوں، سیدہ کی پوری زندگی، اللہ اکبر، یہ ایام عزائے فاطمی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مدافع ولایت ہے فاطمہ، مدافع. قم کی سرزمین پہ شعراء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. سہیل صاحب نے آپ کی اس بستی کو پورے ہر علاقے میں اور بیرون ہندوستان بھی ایک پہچان دلائی، اور خود ماشاءاللہ سے مولانا جو ہے کیا نام موجود ہے حیدر مہدی صاحب، اور یہ شخصیت ہے جی. میں آپ سنیں، قم کی سرزمین پہ حیدر مہدی بھائی شام صاحب کے یہاں محفل ہوتی تھی، ایک مصرع طرح تھی کہ محفل مدحت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. کافیہ تھا کہ جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے محفل خدمت میں. تو بڑے اشعار تھے. حقیر اس وقت چونکہ وہ فضا قم کی ایسی ہوتی ہے جو نہ بھی بولنا چاہے وہ بول دیتا ہے، اور جو نہ بھی شعر کہنا چاہے. تو ہم لوگ بھی اس ابتدائی دور تھا تو 2 مصرے حقیر سے ہوئے تھے. شہزادی کیا تھا جی، میں سنا دے رہا ہوں، بس سنیے کہ کیوں مدافع ولایت ہے فاطمہ. اور یہ جو ہم نعرہ چہک کے لگاتے ہیں، کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ کس کی دین ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہماری طاقت اور ہماری جرت ہے، یہ کوئی رزم اور بزم کا نعرہ ہے، جیسے چاہا لگا دیا اور چاہے جو کر دیا. نہیں، میں نے 2 مصرے قم کی زمین پہ کہے تھے یہی کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. 2 مصرے ہوئے تھے. میں نے کہا تھا کہ اسی نعرے کے حوالے سے کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے، نہیں توجہ کریں، کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے. اس ولایت کو، اس لیے اس حدیثوں کو، یہ فقرے کو آپ یہ نہ سمجھیے. بہت سے لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید زوجہ تھیں اس لیے محبت میں کہہ دیا اپنے شوہر کے کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے. نہیں، آج سب سے بڑی دقت جانتے ہیں، بس میں اسی سلسلے میں اپنی گفتگو کر دوں. آج سب سے بڑی دقت معاشرے کی، سماج کی یہ ہے، اور جو بھی آل محمد سے دور ہیں، میں بتا دوں آپ کو، ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا. اگر ان کے اسٹیٹس کو سمجھتے تو کبھی وہ نہ لکھتے جو لکھا. نہیں توجہ کریں. اور اگر اسٹیٹس کو جانتے تو وہ چیزیں ایکسپٹ کرتی جو ان کے اسٹیٹس کے شائن شان تھیں. آپ توجہ کریں، اسی لیے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا ہے تبھی. اب ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی مطلب زوجہ تھی اس لیے کہہ دیا یہ حدیث کہ جو علی سے محبت کرے. پہلے دیکھیے، کسی کی بھی شخصیت، کسی کی بات کی ویلو اس وقت وزن اس میں بڑھتا ہے جب اس شخصیت کی ہمیں عظمت پتہ ہو. دیکھیے، آپ کے محلے کا پیش امام کچھ کہے گا، اس کی ویلو کچھ ہوگی. وہی امام جمعہ کچھ کہے گا، اس کی ویلو کچھ ہوگی. کل جواز صاحب کچھ کہیں گے، اس کی ویلو کچھ ہوگی. آپ دیکھ لیجئے. نہیں مطلب شخصیت جس طرح سے ہر آدمی کی اپنی جو شخصیت، چھوڑیے یہ سب میں نہ جاؤں، بات نہ ہو. آپ سیاسی حوالے سے آئیے. آپ کے علاقے کا پردھان کچھ کہے، اس کی ویلو کچھ ہے. مہا پردھان کچھ کہے، اس کی ویلو کچھ ہے. دیکھیے ویلو تک میں کہہ رہا ہوں، اس کے جو سیٹر ہے اس تک بات سمجھیے. پہلے جو وہ کہے اس کی ویلو، میں کس لیے کہہ رہا ہوں غور کریے. اس سے اوپر آئیے، ودھایک کچھ کہے، اس کی ویلو کچھ ہے. سانسد آپ کے علاقے کا کچھ کہے، اس کی ویلو کچھ ہے. مکھ منتری کچھ کہے، اس کی ویلو کچھ ہے. اس سے اوپر آئیے، آپ کے ملک کا پی ایم کچھ کہے، اس کی ویلو دیکھیے کچھ اور ہے اسٹیٹس کے اعتبار جیسا. اور اس کے بعد اوپر آئیے، اگر آپ کا پریزیڈنٹ کچھ کہے، راشٹرپتی کچھ کہے تو اس کی ویلو کچھ اور ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. اما یہ کہہ کون رہا ہے
جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے. جب تک اس اسٹیٹس کو آپ نہیں سمجھیے گا تب تک اس کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ جو کہنے والی ذات ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کوئی ہلکا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اگر یہ راضی تو خدا راضی. نہیں, بڑی توجہ کریے, اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر یہ راضی تو خدا راضی. نہیں, غور کرے, یہ حدیث اگر ایسے ہوتی کہ وہ راضی تو یہ راضی تو سب چہک چہک کے لکھتے, مگر رسول نے معیار بدلا کہ دیکھو اگر یہ راضی تو خدا راضی. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں. اس اسٹیٹس کو اگر آدمی سمجھ لے, آج جو کچھ بھی, چاہے آپ تاریخی حوالے سے دیکھ لیں, چاہے آپ حدیثی حوالے سے دیکھ لیں, جو بھی مشکل ہے اس مشکل کی وجہ یہ ہے اس اسٹیٹس کو لوگ نہیں سمجھ پائے. اگر اسٹیٹس کو سمجھتے تو کبھی وہ نہ ہوتا. خود پیغمبر کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا لوگوں نے. شہزادی کو جب حضور کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا, کیا تھا اسٹیٹس پیغمبر کا؟ بولیے کیا ہوگا؟ برا نہ مانیں گے شوہر حضرات, لوگ ہمارے یہاں محمد کا قصیدہ سوچتے ہیں کہ ناز سے پڑھ دیں گے. ناز سے حضور لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, قصیدوں سے, ہلکی پھلکی مجھ جیسی خطابت سے محمد کا قصیدہ سمجھتے ہیں. محمد کا اسٹیٹس کیا ہے سنیں گے؟ اللہ اکبر, کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو کیا کیا اس نے؟ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. نہیں, میں نے بہت بڑی بات کی ہے. حضور کا اسٹیٹس دیکھیے, میں بات کر رہا ہوں, آپ کو پڑھے لکھے افراد ہیں, کہ اس نبی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس واجب الوجود ذات کا جو ذات ذریعہ بنے اس کا نام ہے مصطفیٰ. نہیں, بڑی توجہ کریے, جو اس واجب الوجود ذات کا جو ذات ذریعہ بن رہی ہے اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ, اس ذات کا نام ہے نور مصطفیٰ. نہیں, غور کریے آپ, کہاں وہ واجب الوجود ذات اور اس کے بعد وجود پیغمبر ذریعہ بن رہی ہے. اس واجب الوجود ذات کا جو ذات ذریعہ بنے, یہ ہے ہمارے نبی کا اسٹیٹس. اور قصیدہ کہہ کے سوچتے ہیں پیغمبر کو بیان کر دیا جائے گا, نعت پڑھ کے حضور کو سمجھا جائے گا. اسی لیے تو کہتا ہوں, جب نعت سے حضور کو لیا تو بیچارے بھولے مسلمان کہہ بیٹھے حضور ہمارے جیسے. نہیں, توجہ کریے گا, جب ناز سے لینے کے چکر میں پڑے, جب قصیدوں سے حضور کو سمجھنے کی کوشش کی, مجھ جیسی ہلکی پھلکی تقریر سے حضور کو سمجھنے کی کوشش کی, ایک جملہ بہت ہی سنکھیپ میں کہہ رہا ہوں اور چھپا کے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ جائیے گا اور داد بھی دے دیجئے گا. اب تو ہمیں قصیدوں پہ بھی بھروسہ نہیں کہ کس بھگوڑے کو آپ جرار کہہ بیٹھیے. اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ہمارا ایمان تو اب قصیدوں سے بھی ہٹ گیا ہے کہ آپ کیا کس کو کیا کہہ بیٹھیے. حضور قصیدوں سے سمجھنے والی شے نہیں ہے, حضور کا اسٹیٹس سمجھنا ہے. نہیں, میں جملہ کہتا ہوں اور سن لیجئے, حضور کی تعریف کے لیے علی کی زبان چاہیے, خدا کا ارادہ چاہیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, حضور کی تعریف کے لیے خدا کا ارادہ چاہیے, علی کی زبان چاہیے. اما اوقاتی نہیں ہے ہماری کہ ہم بہت زیادہ نبی نبی کر سکیں. نبی کا شکایت ہے, نبی نبی نہیں کرتے, علی علی کرتے ہیں.
لیے کہ ہم اپنی حد جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جو اسٹیٹس ہے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کو بیان کر سکے. علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ پہچانو کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا. اور دیکھیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں اسی لیے حد آدمی کو پہچاننی چاہیے. میں شہزادی تک مجھے آنا ہے، بات سمجھیے. اس اسٹیٹس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی شے کے لیے، اسی لیے ہمارے یہاں حدیثوں کو صحیح نہیں کہا گیا. ہمارے یہاں کچھ معیار اور کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ اس معیار پہ جو کچھ ملے لے لینا، اور اس معیار پہ اگر نہ اترے چاہے جہاں ہو دیوار پہ مار دینا. اسی لیے اس منزل کو محسوس کریے نہیں. اور دیکھیے جب قصیدوں سے، ناز سے ادھر ادھر، اب میں کہہ جاؤں بات سمجھو، حضور کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا، اسٹیٹس سمجھتے تو وہ حدیثیں جو آپ بعض اوقات آپ بھی روتے ہیں یہ حدیث کہاں سے آ گئی نہ جانے کیسے، یہ جو مختلف ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد تک. دیکھیے جگہ بھلے ہی کئی شعبوں میں ہے، تقسیم ہے ادھر ادھر، لیکن لوگ کم نہیں ہیں. تو صلوات ایسے پڑھیے کہ جتنے لوگ ہیں جگہ کے اعتبار سے صلوات نہ پڑھیے. ہاں آپ توجہ کریں، لو غور کریے. لہٰذا وہ اسٹیٹس دیکھیے، ہمارے یہاں اسٹیٹس کو اگر سمجھتے تو کچھ حدیثیں کبھی نہ لکھ پاتے، اور وہ اسٹیٹس نہیں سمجھا لہٰذا جو چاہے لکھ دیا. ایک حدیث قرار صاحب کی ایک عظیم کتاب ہے ام المومنین حضرت عائشہ، اس میں انہوں نے اس کتاب کو باقاعدہ لکھا ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر کیا ہے. تو اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کی ایک زوجہ تھی، حضور کی ایک دوڑ ہوئی. اب بات کو صرف آپ اس اسٹیٹس کے حوالے سے تناظر میں سے سنیے کہ رسول کی ایک دوڑ ہوئی رسول کی ایک زوجہ کے ساتھ. لکھا ہے، کوئی آپ جس کو بھی چاہیے حوالہ میں دے دوں گا. ایک دوڑ ہوئی حضور کی رسول کی ایک زوجہ کے ساتھ، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس دوڑ میں حضور ہار گئے. نعوذ باللہ، حضور اس دوڑ میں ہار گئے اور ایوارڈ جیت گئے. جو مثلا جو ان کی زوجہ جو ہے وہ آگے اگڑ گئیں، آگے نکل گئیں. ٹھیک ہے، ہاں دیکھیے یہ ہماری طرف کی زبانیں ہیں جو آپ محسوس کریے. کچھ چیزوں کا لطف جو ہے اپنی ہی زبان میں، تو آگے نکل گئی. ہاں آگے نکل گئی. اب دیکھیے مطلب یہ ہے کہ وہ ونر حضور ہمارے بیچارے پیچھے رہ گئے. اب دیکھیے میں نے کیا کہا، اسٹیٹس جب نہیں آدمی جانے گا تو کہیں سے بھی اسرائیلیات بنی امیہ کی الٹی سیدھی حدیثیں کوئی کہہ دے گا، آدمی مان لے گا. اور اس کو لکھ بھی دیا اس نے. اس چونکہ اسٹیٹس نہیں پتا ہے کہ حضور کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے پاس آ گئی یہ حدیث ہے، اس نے کھٹ سے کتاب میں لکھ دیا. مگر کیسے؟ دیکھا قرار صاحب نے کیا اس کے اوپر نقطہ لگایا، کہ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے دوڑ ہوئی بھی ہو، جیسے جیسے لوگ تھے، جیسی جیسی خواہشیں تھی، ہو سکتا ہے کہ خواہش کو مان کر حضور نے دوڑ کی بھی ہو. مگر مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ صاحب معراج نبی نہیں پہنچے آپ. ارے کاش نزاکت کو محسوس کریے کہ صاحب معراج نبی جس کی رفتار برق جیسی ہو وہ پیچھے رہ جائے اور وہ آگے نکل جائے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. دیکھ لیجیے مطلب جو نبی کا جو اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کو اگر مینٹین نہیں کر پائے گا آدمی، نہیں سمجھے گا تو بہت کچھ الٹا سیدھا لکھ دے گا.
بعض اوقات دیکھیے آدمی کسی کے بارے میں جب الزام تراشی ہوتی ہے تو آدمی یہ کہہ کے ہو ہی نہیں سکتا، اس آدمی کی شخصیت دیکھو اور یہ اس سے سازگار ہے یہ بات. ہاں توجہ کر رہے ہیں. کاش آدمی عام زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا یہ فلاں آدمی اس کی شخصیت کے یہ بات ہم مان ہی نہیں سکتے. ہمارے سامنے بھی اگر یہ ہو رہا تو ہم کہیں گے وہ نہیں ہے. مگر ہائے حضور کتنی مظلوم شخصیت ہے ہمارے نبی کی کہ جو چاہا کہا جس نے اور فرض سے اس کو مان کے کتاب میں لکھ دیا. اسی لیے پیغمبر اس اسٹیٹس کو نہیں سمجھا. تبھی تو دیکھیے جب قصیدوں سے لیا تو بیچارے کہہ بیٹھے حضور ہمارے جیسے چلتے تھے، کبھی اپنی شکل بھی قاعدے سے شیشے میں نہیں دیکھی اور بیچارے نہیں غور کریے اور کہہ بیٹھے حضور ہمارے جیسے چلتے تھے. اچھا ایک بات آ رہی ہے اور یہ شعر میں آپ سے منسلک کر کے کہہ رہا ہوں. دیکھیے کہ آپ اندازہ کریے کہ جن کے پاس سند تھی، جن کے پاس باقاعدہ سرٹیفکیٹ تھا اور جن کے پاس باقاعدہ مدلل بات تھی کہ وہ کہتے کہ ہم حضور جیسے نہیں غور کریں، جن کو باقاعدہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان کے جیسے، انہوں نے کبھی نہیں کہا. نہیں اگر ان مرحلوں کو نہیں سمجھیں گے آپ تو گفتگو آگے کی نہیں ہو پائے گی. توجہ کریے. اگر آپ دیکھیے جن کے پاس آپ کہیں کیسے سند، آپ دیکھیے علی کے پاس باقاعدہ سند تھی، سند نہیں تھی. جب قرآن سنایا امیر المومنین نے توریت، انجیل، زبور، تو انجیل کے لیے کیا کہا کہ اے علی انجیل تم نے صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی، لگاؤ مہر. زبور تم نے صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی، لگاؤ مہر. اس کے بعد توریت تم نے صاحب توریت سے بڑھیا پڑھی، لگاؤ مہر. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا جب قرآن سنایا تو کیا کہا حضور نے، قرآن تو ویسے پڑھا، قرآن تو ویسے پڑھا جیسے میں. نہیں توجہ کریے، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں، یعنی اس کو حق ہے کہ کہے نہیں کہ میں حضور جیسا. اب آپ کہہ رہے ہیں اور کس کو؟ فاطمہ کو حق تھا کہ کہیں کہ ہم اپنے بابا جیسے. کیوں؟ اس لیے کہ قول پیغمبر ہے فاطمہ تو بس اتم منی. حسن کو حق ہے کہ کہیں ہم محمد جیسے، چونکہ ہے حسن منی و انا من حسن، مگر نہیں کہا. اب اس کے بعد حسین کو حق ہے کہ کہیں حسین منی و انا من حسین، مگر نہیں کہا. میں کتنا کناتے چلے جاؤں اور آپ کہتے رہیں گے واہ 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 ہاں حق ہے، مگر بات یہیں پر روک رہا ہوں. باقاعدہ جنہیں حق تھا کہ وہ باقاعدہ کہتے کہ ہم حضور جیسے، ہم حضور جیسے، اما جنہیں حق تھا انہوں نے تو کبھی نہ کہا. اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں محمد ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے. جنہیں قاعدے سے رسول اللہ نہ کہنے آتا ہو، جنہیں قاعدہ، جن کا قاعدے سے ابھی سین شین درست نہ ہو، وہ کہہ رہے حضور ہمارے جیسے. آپ توجہ تو کریے. ہم جس سے حق تھا اس نے تو پوری حیات یہ کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور جنہیں قاعدے سے غلام ہونے کا بھی شرف نہ تھا، ہاں قاعدے سے بالکل نہیں، جن کو باقاعدہ کچھ بھی غلام تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے، اب وہ الفاظ نہیں، لیکن آپ توجہ کریے. نہیں حضور ہمارے جیسے، اسٹیٹس کو جاننا بہت عظیم ہے. اسی لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اسٹیٹس کو نہ سمجھنا ہے. اگر اسٹیٹس سمجھ جاتے تو کبھی یہ نہ کہتے. آپ دیکھیے اسی لیے کہہ کون رہا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. وہ کہنے والی کے پاس سند ہے کہ اگر یہ راضی تو خدا راضی، اور اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. آپ توجہ کریں. اب اس کی بات پہ دیکھیے کتنا وزن ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ کہنا وہ بہت عظیم ہے، یہ ذات بہت ہے. اسی لیے دیکھیے اگر آپ کو کسی کی شخصیت کو خراب کرنا ہے، کسی کی شخصیت عظیم ہو، آپ چاہتے ہیں اس کی ویلو کم ہو جائے، اس کی بات پہ لوگ ماننا کم کر دیں، تو لوگ اس کے خلاف
پھر سازشیں رچتے ہیں، لوگ اس کے خلاف الٹی سیدھی جو ہے کیا نام ہے باتیں اڑاتے ہیں، دھیرے 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 کہو، آخر میں جا کے اس کی بات کی ویلو ختم ہو جائے گی۔ شہزادی کونین کے سلسلے میں بھی مورخین نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ہاں اب توجہ کریں، ایک افسانے گڑھے اور باقاعدہ فرار صاحب کا ہی فقرہ کہہ دوں، وہ کہتے تھے کہ لوگوں نے پیوند لگانے شروع کیے، لوگوں نے پیوند، دیکھیے پیوند ہونا اور ہے اور پیوند لگانا اور ہے۔ آپ گفتگو کی نزاکتوں کو محسوس کریے، اس لیے کہ شہزادی کی چادر میں بھی پیوند تھے، پیوند ہونا اور ہے اور پیوند لگانا اور ہے۔ اسی لیے شہزادی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے لوگ پیوند لگانا شروع کرتے ہیں، اور لگایا ہے بہت سے پیوند ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے جانتے ہیں تاکہ اس شخصیت کی ویلو کم ہو جائے، تاکہ کل وہ جب کچھ کہے تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو۔ آپ توجہ کریں، اسی لیے دیکھیں کتنا امیر المومنین کے لیے بات ہوتی تو میں کہتا کتنی زیادہ بنی امیہ نے سازش امیر المومنین کے سلسلے میں کی ہے۔ اس کا بس ایک نمونہ میں آپ کو کہہ دوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سازش اور یہ شخصیت کشی ہی تو تھی کہ علی جیسی شخصیت کعبے مسجد میں جب اس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، امیر المومنین کو ضربت لگ رہی ہے، اور شام میں جب بات پہنچتی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے، علی کو مسجد میں تلوار لگ گئی، تو شامی یہ کہنے پہ اتر جائیں کہ علی کو مسجد سے کیا ربط ہے۔ نہیں توجہ کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کس نتیجے پہ ہے، کام مطلب کس، تو آپ اندازہ کریے کہ شہزادی کے سلسلے میں کیا کیا نہیں، کچھ افسانے گڑھے گئے، بہت سے افسانے، اور آج ان میں سے ایک دو افسانوں کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اور شہزادی کی چونکہ لسٹ بھی الحمدللہ آدھے گھنٹے سے اوپر جا رہی ہے، بس تمام کر رہا ہوں آپ مجھے، تاکہ مصائب آپ سن سکیں، زیادہ دیر نہیں، آپ کا مزاحم ہونا ہے۔ کیا افسانے؟ کیا ایک افسانہ جو انہوں نے پیوند لگانے کی کوشش کی، ایک کہ شہزادی اکیلی نہیں تھی اور بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی، ایک افسانہ۔ اور دیکھیے شہزادی کی ماں، اچھا کمال بات ہے، تاریخ سنیے، مورخ کا ایک بات یہ ہے کہ یہ پیوند لگانے میں بھی بیچارہ اس معیار کو بھول گیا۔ آپ دیکھیے کہ مثلا عجیب ہے، دیکھیے خود جناب خدیجہ کے لیے کیسے کیسے پیوند ہے، جب کوئی زوجہ خدیجہ کے برابر نہ مل سکی تو خدیجہ کے لیے کہا کہ یہ 40 سال کی بوڑھی تھی۔ نہیں توجہ کیا؟ اچھا مورخ کا بھی عجیب دماغ ہے کہ کسی کی عمر بڑھانے پہ تلا ہے اور کسی کی عمر گھٹانے پہ تلا ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے، اب یہ سارا پورا یہ سب پیوند تو ہے کہ 40 سال کی مثلاً بوڑھی تھی اور نعوذ باللہ اور جو ایسا تھا اور ویسا تھا۔ یہ کیوں؟ تاکہ خدیجہ کی عظمت کم ہو جائے، خدیجہ کی منزلت کم ہو جائے۔ مگر ان کے کہنے سے مادر فاطمہ کی فضیلت میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اما جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہو کہ علم ووجدک عائلا فاغنا، اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ جب آپ فائنینشلی پورے ویک تھے تو ہم نے مادر فاطمہ کے ذریعے سے آپ کو دولت سے اتنی بھر دی کہ آپ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے کہ آپ نے سارے بھوکے عربوں میں خدیجہ کی دولت کو تقسیم کر کے سارے عربوں کو آپ نے غنی بنا دیا۔ نہیں، بہت بڑا عظیم فقرہ ہے، آپ مسلمان جو چاہے لکھے، مگر قرآن کو کہاں لے کے جائے گا؟ قرآن نے تو معیار دے دیا کہ خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے مصطفیٰ پر اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا۔ نہیں، کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں اس منزل کو؟ ایک بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کتنے دھبے تاریخ نے لگانے کی کوشش کی۔ کیا جناب خدیجہ کی شخصیت کم ہو گئی؟ قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے، پیغمبر کی حدیثیں گواہیں، اور جا کے دیکھ لیجئے جو پیغمبر کی ازواج ہیں وہ کہتی تھیں کہ حضور مادر فاطمہ کو، خدیجہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ خدیجہ اس ذات کا نام ہے۔ خدیجہ چونکہ یہ سلسلہ ہے شہزادی کا، لہذا حق ہے کہ کہا جائے۔ آپ دیکھیں کیا ووجدک عائلا فاغنا، اچھا عجیب مزاج ہے پروردگار کا، مال سب خدیجہ کا خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غنی بنایا۔ یہ پروردگار یہاں تو نام لے لیتا، یہاں تو کم سے کم کہہ دیتا کہ خدیجہ کے ذریعے سے غنی بنایا، کہ محمد مہدی ہمارا مزاج تم نے آج تک جانا ہی نہیں ہے کہ جب کوئی غیر معصوم ہو کر کسی معصوم پر احسان کرے
تو ہم چھپا کے اس کے عمل کو اپنا عمل کہتے ہیں. کا کیا مطلب؟ کا مال تو خدیجہ نے دیا ہے، مگر ہم یہ کہیں گے یہ جو کچھ لٹایا ہے یہ سب میری طرف سے ہے اور سب پاک ہے. دیکھیے یہ والی گیلری پوری سناٹے میں تھی. ہاں ادھر سے کچھ آواز تھی، ادھر سے کچھ آواز نہیں تھی، مگر اس گیلری کو تھوڑا سا جگانے کے لیے تاکہ یہاں کے لوگ جگ جائیں. کیسے آپ نے بات کر دیا پاک تھا، اب ہمارے کہنے سے پاک ہوگا؟ ہمیں مال خدیجہ تو پاک تھا ہی، تبھی تو اللہ نے محمد کو دلوایا. وہ ہم اور آپ ہیں، حرام حلال جو ہو بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، مگر محمد ایسا نہیں ہے. اس کو جو بھی مال خدیجہ سے ملا سب پاک تھا. آپ کہہ رہے ہیں تعریف آپ نے بھی کر دی، پاک ہے، پاک تھا. ارے رہا ہوگا تبھی تو دیا ہے. آپ ٹیسٹ کر لیجئے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو مولانا حیدر مہدی صاحب ایک قرآن دے دے، سب لوگ قرآن لے لیجئے، اپنے سر پہ قرآن رکھیے. میں بھی انکلوڈ مائی سیلف، میں بھی شامل ہوں. دیکھیے کسی کا امتحان نہیں ہے، میں فرضیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ مولوی صاحب ٹیسٹ لینے لگے ہیں. سارے لوگ قرآن اپنے سر پہ رکھیے، آئیے چلیے. اور میں بھی قرآن رکھتا ہوں. سب لوگ اپنے جیب سے 50 روپیہ نکالیے. نہ ہو تو حیدر مہدی صاحب 50 روپیہ بھی بانٹ دیں سب کو. چلیے نہیں، آپ لوگ اپنا اپنا نکالیے. 50 روپیہ جو آپ کی کمائی کا ہے، 50 روپیہ سب لوگ، میں بھی نکالوں اور آپ بھی نکالیے، اور سر پہ قرآن رکھ کے آئیے. چلیے سب لوگ قسم کھائیے کہ مولوی صاحب اس مجلس عزائے فاطمی میں ہم سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا 50 روپیہ ہے یہ پورا کا پورا پاک ہے. نہیں عظمت مادر فاطمہ ہے، تھوڑا محسوس کریے. آج آئیے آپ 50 روپے میں، میں زبان سنا رہا ہوں آپ کو، آئیے 50 روپے پہ آپ لوگ قسم کھائیے کہ یہ 50 روپیہ پاک ہے. اما کوئی نہ کھائے گا، چھوڑیے ہم تو سب سے پہلے پیچھے ہٹیں گے. دیکھیے بہت سے لوگ کھا بھی سکتے ہیں، اب میں کنڈیشن لگا دوں تب کھائیے کہ یہ 50 روپیہ پاک ہے. اس میں نہ ابا کا حق ہے، نہ اماں کا حق ہے، نہ پڑوسی کا حق ہے، نہ بھائی کا حق ہے، نہ کسی یتیم کا حق ہے، نہ کسی مسکین کا حق ہے، نہ کسی فقیر کا حق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو 50 روپیہ ہے یہ پورا کا پورا خالص ہے. اس میں نہ کسی غریب کا، نہ کسی مسکین کا، نہ کسی یتیم کا، نہ کسی بیوہ کا ہے. کوئی کھا سکتا ہے؟ اما ہو سکتا ہے بہت سے کھا بھی لیں، مگر ڈر کے مارے نہیں کھائیں گے کہ کیا پتا اٹھنی کس کی نکل جائے. نہیں توجہ کریے، کیا پتا کس کی اٹھنی نکل جائے، وہاں قسم کا جواب کون دے گا؟ نہیں آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہمارے کردار کا حال ہے. ہزاروں مجلسیں سن ڈالی، دین مکمل، شریعت مکمل، اتنے علماء کو سننے کے بعد ہمارے کردار کا حال یہ ہے کہ 50 روپے پہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ پاک ہے. ارے ہائے رے عظمت مادر فاطمہ کہ نہ دین آیا، نہ شریعت، نہ نبی. بڑی توجہ کرو، نہ دین نہ شریعت، ایسے جاہل ماحول میں اپنے مال کو اتنا پاک رکھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ سب میرا ہے. نہیں مجھے آپ لوگوں سے شکایت ہے. اللہ نے کہا عظمت مادر فاطمہ، اللہ نے کہا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. مال خدیجہ پاک ہے. دولت کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں چچا؟ مال کو، دولت کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. نہیں انگلش ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، کہاں ہم جانتے ہیں. ہاں ہمارے اردو زبان میں دولت کو کہا جاتا ہے ہاتھ کا. ہاں دیکھیے بولیے، ہاتھ کا میل، ہاتھ کا میل. اب میں بزرگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. دولت کو ہمارے یہاں ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ لڑکے کو آپ نے پیسہ دیا کہ بیٹا سامان لے کے آؤ، لڑکا گیا سامان گرا کے چلا، پیسہ گرا کے چلا آیا. اب آتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے لڑکے کو، اتنے میں ماں نے پیچھے سے کہا ارے کہاں 100-200 روپے کے چکر میں مار رہے ہیں، ہاتھ کا میل ہے، کل پھر کما کے لائیے گا، ہو جائے گا. نہیں آپ نے توجہ کی، گاڑی لڑ گئی، ہاتھ کا میل تھا چلا گیا، اور نہیں کیا آپ نے. دولت و ثروت کو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ کاش نزاکت کو محسوس کر لیے. دولت اور ثروت کو ہمارے یہاں ہاتھ کا میل کہتے ہیں. ہاتھ کا میل ابھی نہیں پہنچی. مادر فاطمہ کی عظمت پہچانی ہے، اما جس ذات کا ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو،
اما جس ذات کا، سنو، جس ذات کا ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو، اس کی گودی کی پلی فاطمہ. مل کے جس ذات کا ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو، اس کی گودی کی پلی فاطمہ کتنی پاک ہوں گی. اب ایسی ذات کی پلی ہوئی بیٹی کے لیے آیت تطہیر کا نزول نہ ہو تو پھر کیا بات ہے. ایسا پالا ہے خدیجہ نے. لگاتے رہیے، آپ پیون لگاتے رہیے، کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے. دیکھیں، پیون لگانے کی ایک صورت ہے، ایک بہت عظیم پیون مجلس تمام، اس کے بعد میں صاحب پہ آ رہا ہوں شہزادی کے لیے. اس کے بعد آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے. ایک پیون بہت آپ نے سنا ہے، اس نوعیت سے مجھ سے سنیے. کتنی بیٹیاں تھی رسول اللہ کی؟ بولیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک لوتی بیٹی ہے فاطمہ. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں اور تھی. یہ بھی بہت بڑا افسانہ ہے اور یہ بھی بہت بڑا پیوند ہے. یہ لگانا کیوں لگایا پتا ہے کیوں؟ سنیے، ایک وجہ سن لیجئے. وجہ یہ تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ 4 بیٹیاں جب اور کھڑی کر دیں گے تو فضیلتیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی. نہیں توجہ کی آپ نے، یعنی خدیجہ جو شہزادی کی اتنی عظمت ہے فاطمہ کی، وہ تھوڑی تھوڑی بڑھ جائے گی اگر نزاکت کو محسوس کریے آپ. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ فاطمہ نے کسی بیساکھی پہ تھوڑی نہ فضیلت کمائی ہے. نہیں، انہوں نے تو اپنے کردار کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ بنی ہے. ام ابیہ ہے تو اپنے کردار کی وجہ سے، حسنین کی ماں ہے تو اپنے کردار کے. یہ کسی بیساکھی پہ تھوڑی نہ ہے کہ بیساکھی ہٹی اور فضیلت گری کہ مطلب ہو جائے گا. نہیں، بیساکھی پہ کھڑے ہونے والے لوگ اور ہیں. فاطمہ کی ساری کمائی ہوئی فضیلت ذاتی ہے، یہ فاطمہ نے اپنے اکیلے میں کمایا ہے، اور 4 نہیں. اب آئیے جملہ سن لیجئے، بس مجلس تمام کر دوں گا. اما 4 نہیں، بچہ اگر پسند آ جائے تو دعائیں بس دے دیجئے گا. کیا 4 نہیں، 400 بھی بیٹیاں. حضرت مہدی بھائی آپ کی دعائیں بس چاہتا ہوں کہ 4 نہیں، 400 بھی اگر بیٹیاں رہتی تب بھی فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دلیل نہ جائے تو پھر بات کیا ہے؟ دیکھیے، فاطمہ کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھیے. میں نے پہلے ہی کہا، گفتگو وہی ہے کہ کیا 4 نہیں، 400 بھی بیٹیاں ہوتی تب بھی فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اما 4 نہیں، 400 بھی بہنیں اگر فاطمہ کی ہوتی تب بھی فاطمہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کہیں وہ کیسے؟ فاطمہ کو سمجھنا ہے تو رسول کا وہ فقرہ سمجھیے جو کہا کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے، جملہ سنو، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. نہیں سمجھے؟ یعنی اگر فاطمہ سمجھنا ہے تو علی سمجھو. یعنی کیا مطلب؟ علی سے سمجھو. 4 نہیں، 400 بھی بہنیں ہوتی تب بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ اما جیسے علی 4 بھائیوں میں رہ کے، نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے، جیسے علی 4 بھائیوں میں رہ کے علی ہے، ویسے فاطمہ 4 نہیں 400 بھی رہتی تب بھی فاطمہ. کوئی تقابل نہیں. 4 نہیں 400 لے کے آؤ تب بھی. اچھا، ہم لوگ یہ سب جواب دے تو لوگ کہتے ہیں ارے لو اپنا سب گڑے ہوئے ہیں تو خود جواب دے رہے ہیں. اسماعیل دیوبندی نے بڑے اچھے جواب دیے. پاکستان کے پارلیمنٹ میں جواب دیا تھا انہوں نے، جب یہ گفتگو چلی پاکستان میں کہ بیٹیاں لکھی جائے اور یہ ہے اور وہ ہے، اتنی بھی بیٹیاں تھیں اور یہ تھی، اور فدق کا مسئلہ اٹھا، تو اس وقت انہوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ تم جتنی بیٹیاں کہو گے میں محمد کی لکھنے کو تیار ہوں، کوئی مجھے اس میں تعصب نہیں ہے، آؤ میں لکھتا ہوں، جو لاؤ لے آؤ سب، لیکن میرے کو سوال ہے اس کا جواب دے دو.
کہا نہیں، جو کہو گے 10 50 100 میں محمد کی بیٹیاں لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس مجھے کچھ سوال کے جواب دو۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ بس اتنا بتاؤ کہ 4 تھی یا 400 جو بھی رہی ہو، لیکن ایک سوال کا جواب دو کہ چادر تطہیر میں کتنی تھی، مباہلے میں کتنی تھی، اور کس کس بیٹی کے بیٹوں کے لیے رسول ناقہ بنتے تھے۔ افسانے سے دین نہیں چلتا ہے، افسانوں سے دین نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی طرف اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہے ان کی توہین، تو واپس پلٹ کے اس کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ سورج پہ تھوکا ہوا واپس پلٹ کے خودی کی طرف آتا ہے۔ یہ ہستیاں اس عظیم مرحلے پہ ہیں۔ بس میرے عزیزوں، کوئی تقابل نہیں ہے سیدہ کا، اور وہ ذات کہہ رہی ہے جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے۔ اللہ رے کیسا عشق، وہ تو جلے ہوئے دروازے کے پاس آ کے سیدہ نے بتا دیا۔ علی کو روک کے دروازے پہ جا کے سیدہ نے بتایا، اے علی، اے علی، اجرکم عند اللہ، اجرکم۔ بس میرے عزیزوں، 2-4 فقرے مصائب کے سنیے اور بہت روئیے گا۔ اللہ اکبر، آئے ہائے کیا کیفیت ہے اس اندھیرے میں، اور دل کہتا ہے بی بی کا وہ فقرہ پڑھ دوں۔ صبت علی مساء لو انہا صبت الایام سرن لیالیا۔ آئیے مل کے سلام کریں اس ٹوٹی ہوئی قبر پر، خالی نام فاطمہ کا لو۔ کچھ چیزیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں، خالی نام لیجئے، یا زہرا۔ کیا سامنے آیا پتہ ہے؟ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، پہلو شکستہ، ہاتھوں میں موٹا ورا، چہرے پہ تماچے کے نشان، اور پہلو پہ ہاتھ، اور آواز بلند کر کے کہے فضا میرا لال بارہ گیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم اجرکم۔ دل کرتا اور روانہ کرو، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین۔ شہزادی حوصلہ دیجئے گا، بی بی، اللہ رے شہادت، یہ وہ وقت ہے کہ حسنین کریمین نہیں محسوس کریں گے وہ لوگ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ کبھی بیٹھے ہو جب ماں کا جنازہ رکھا ہو، آواز بند نہیں ہو سکتی بچوں کی، مگر خدا قسمت نہ کرے جو قسمت حسنین کی تھی۔ اپنے منہ میں آستینے ڈالے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اے اماں، اے اماں۔ اجرکم اجرکم علی الزہرا۔ نہیں، تھوڑا سا آوازیں بلند کریے آپ دو۔ محسوس، مجھے پتا ہے مسلسل مجلسیں کر کے تھکے ہوں گے، بہت مصائب سنے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، مگر آئیے میں کس کا فقرہ پڑھوں؟ آیت اللہ فاطمی۔ پتا ہے فاطمی نام ہی اس لیے تھا کہ شہزادی کے مصائب بہت اچھے پڑھتے تھے۔ آیت اللہ فاطمی، جب لوگ شہزادی کے نام پہ نہیں روتے تھے نا بلند آواز سے، تو وہ کہتے تھے، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری ماں بہنوں، دیکھو اگر فاطمہ پہ رونا نہ آ رہا ہو تو چلو میری طرف دیکھو۔ وہ کہتے تھے دیکھو چلو اگر نہ رونا آ رہا ہو تو اپنی انگلیوں کو اپنی پسلیوں پہ رکھو،
अजरकुम इंदल्लाह। नहीं सुनिए, वो कहते थे अपनी उंगलियों को अपनी पसलियों पे रखो और रखने के बाद थोड़ा सा फिशार दो और उसके बाद आवाज़ बुलंद कहो, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। अजरकम अला ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। लो मैंने तमाम कर दिए, नहीं रो सकते आप, मुझे पता है, इसलिए ज़हरा फिर कैसे रोगे। हाय रे टूटी पसलियां, हाय रे वो माँ, कैसी मुश्किल सख्त है बीबी के लिए। महसूस कर लो। बस एक फिक्रा हो, आयतुल्लाह मुहक्किक का पढ़ूं, खूब रो लेना। आयतुल्लाह मुहक्किक कहते हैं लस्तु अदरी खबर अल मिस्मार। जो पहुंच गए रो लो। लस्तु अदरी खबर अल मिस्मार। अगर तर्जमा पढ़ दिया तो कलेजा बाहर आ जाएगा। क्या कहा? लस्तु अदरी। आयतुल्लाह मुहक्किक कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता दरवाजे की मोटी कील ने वो कहते मुझे नहीं पता दरवाजे की मोटी कील ने सैयदा का क्या किया, मुझे नहीं पता। अल्लाह रे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मुहक्किक, तुम्हें पता हो ना हो, मगर फिजा कहती है जब जब शहजादी सांस लेती थी अपने पहलू पे हाथ रख के कहती थी फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, ए फिजा। अजरकम 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 अला ज़हरा। बस आखिरी, अल्लाह अकबर, आखिरी फकरा और खत्म दुआ। जब याद आए रो लेना। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। दो फकरे और खत्म कर रहा हूँ मजलिस। याद आएगा, बहुत रोइएगा। यही इसलिए कह दूं, जब आखिरी मजलिस होती है ना तो मैं एक फकरा कहता हूँ बीबी के हवाले से। अरे रहे जो अगले बरस ये मजलिस, अरे रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर जो चल बसे, तो ये अपना सलाम आखिर है बीबी। ए बीबी हमें गुनाहें हैं, ए बीबी बड़ी कोताहियां हैं, मगर ए बीबी हमने कभी भी आपके दुश्मनों के साथ मुरव्वत नहीं की। ए बीबी रोज़े महशर हमसे चेहरा न मोड़िएगा। अल्लाह अकबर। कुछ फिक्रे सुनो बस रवायत के। आओ वसीयत के फिक्रे पढ़ दूं, नहीं पढ़ सकता शहादत, बस जुमले। अल्लाह अकबर। फातिमा की कुछ वसीयतें हैं, वसीयतें खाली सुनो कलेजा फट जाएगा। एक वसीयत सुनो। अली के हाथ में हाथ दिया और कहा ए अली गस्सिलनी बिल्लाह, ए अली दफिनी बिल्लाह। अरे आ गई वो मंजिल। ए अली कफिनी बिल्लाह, ए अली हन्नतनी बिल्लाह। ए अली रात में गुस्ल दीजिएगा, ए अली रात में कफन दीजिएगा। ए अली, ए आज़ादारो, एक बात कहूँ, मुझे शहजादी की मुसीबत में, शहजादी तो गरीब दिखती है मगर मुझे मेरा मौला बहुत गरीब नजर आता है। अल्लाह रे, अली की मुसीबत कौन महसूस कर सके, कौन नहीं। अल्लाह रे, खुदा न करे ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर आ जाए। कैसी मुसीबत? ए अली रात में गुस्ल दीजिएगा शहजादी। और फिर जो फकरा है, रोने लगी शहजादी। ए अली फला फला को मेरे जनाजे में न बुलाई, ए अली
जिन्होंने मुझे सताया है, ए अली जिन्होंने आपको सताया है, उन्हें मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। क्या शहजादी की वसीयत होती थी? अली ज़ारो कतार रोने लगे। बस सुनिए, ज़ारो कतार सुनिए। शहजादी अपने बच्चों को छोड़े जा रही ना, रोने लगे। अली रोते हुए जब आंखें उठा, मेरी तरफ देखो, अली ने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, शहजादी ने अपने चेहरों को एक तरफ किए हुई थी, और उसके बाद शहजादी ने हाथ रखा हुआ चेहरा अमीरुल मोमिनीन के सामने रखा और बस एक फिक्रा कहा, ए अली वादा करिए मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। अरे कयामत आ गई। ए अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। ए अली मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरा हसन बहुत छोटा है। वसीयत की, अली ने सारी वसीयतों का, शहजादी आप जो कह रही हैं वसीयत पूरी होगी, मगर ए सैयदा ऐसे छोड़ के ना जाओ। ए सैयदा, अली अब अपना दर्द किससे कहेगा? ए शहजादी, अली की तो आप ही एक मददगार थी, अली जो होता था कह लेता था। ए शहजादी ऐसे नहीं कहते थे। ए अली अब फराक का वक्त करीब आ गया, ए अली अब जाने का वक्त। अल्लाह अकबर। अली से वसीयत हुई, कहते थोड़ी दिन का वक्त था, शहजादी हुजरे में थी, आवाज दी, बस तमाम। अस्मा नहीं, सुनो बहुत रोगे, वसीयत तमाम है। अल्लाह अकबर। ए अस्मा, मैं नहीं पढ़ूंगा शहादत। अल्लाह अकबर, आपने सुना है और सुनेंगे। अल्लाह रे, ए अस्मा, ए अस्मा, मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास बुला दे। 5 बरस का सिन था। गई शहजादी, कहती है शहजादी ज़ैनब के पास पहुंची, अस्मा आपकी माँ बुला रही हैं। आए, कहते दौड़े दौड़े 5 बरस की बच्ची अपनी माँ के पास आई हुजरे में। अम्मा, कहते सैयदा लेटी हुई थी, अल्लाह रे बैठना चाह रही थी, फातिमा की बेटी ने फौरन हाथ रखा। ए अम्मा, कोई जाने न जाने, मुझे पता है आपके पहलुओं में दर्द कितना है। ए अम्मा ना उठिए, ए अम्मा लेटे रहिए, जो कहना कहिए। अल्लाह रे, देखिए 5 बरस की है ज़ैनब। नहीं, सैयदा ने कहा नहीं, ए ज़ैनब मुझे बैठने दो। सहारा दिया, बैठी। क्या ए ज़ैनब, ज़ैनब को देख के बहुत देर तक रोई, और रोने के बाद पहला फिक्रा सुनिए वसीयत का। ए ज़ैनब अपने बाबा का ख्याल रखना। नहीं, बहुत महसूस करिएगा, 5 बरस का सिन है। ए ज़ैनब अपने हुसैन का ख्याल रखना, तेरा भैया हुसैन, उसे प्यास बहुत लगती है। ए ज़ैनब उसका ख्याल रखना। वसीयत करती रही। अब आइए, एक वसीयत है जो बड़ी क़यामत की। उतने बाद एक लख्त एक किनारे देखने लगी। कहा अम्मा वहां क्या है? कहा ए मेरी बेटी, वहां संदूक रखा है, जरा वो संदूक मेरे पास लेके आ जाओ। ए ज़ैनब, ए ज़ैनब, आपने कभी देखा 5 बरस की बच्ची को कोई संदूक लाने को कहता है? मगर हाय रे ज़हरा की मजबूरी, हाय रे फातिमा की मजबूरी। का नहीं, ए ज़ैनब लेके आ जाओ। नन्हे नन्हे हाथों से संदूक लेके आई, और संदूक जैसे ही खोला, अल्लाह रे कयामत है, कुछ कफन रखे थे, कुछ काफूर थे। 5 बरस की बेटी, ए ज़ैनब उठाओ। कहते पहला संदूक और पहला काफूर और कफन उठाया। अम्मा, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कलेजा फट जाएगा। आखिरी फिक्रा। ए अम्मा, ये किसका है? ए बेटी, ए बेटी, ये अपने बाबा को देना। अम्मा किसका है? ये तेरी माँ का कफन है, ये तेरी माँ का काफूर है, तेरी माँ बहुत जल्दी जाने वाली है। बाबा से कहना तेरी अम्मा को ये कफन और काफूर देंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ज़ैनब औलिया मुकाम माँ के कलेजे से लिपट गई। ए अम्मा, अल्लाह अकबर। तमाम हो गए। आवाज दी, अम्मा ऐसा न कहिए, नहीं मेरी बेटी जाना है। फिर एक कफनो काफुर उठाया। ए अम्मा ये किसका है? सुनिए, बस मैं लेके आ गया आपको। ए अम्मा ये किसका है? ए मेरी बेटी ज़ैनब, ये कफन तेरे बाबा अली का है, अपने भैया हसन को देना और कहना तेरा बाबा
جب جانے لگے تو یہ کفن و کافور اس کا ہے. زینب رونے لگی, بابا چلا جائے گا اماں. اللہ اکبر. پھر ایک کفن و کافور, تمام ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ بس آخر تک اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہا نہیں, اپنے آنسوؤں کو نہ روکیے, آوازوں کو بلند کریے. اے اماں زینب اور شہزادی رو رہی ہیں. اے اماں یہ کس کا ہے؟ یہ تیرے بھیا حسن کا ہے. اماں کسے دینا ہے؟ یہ اپنے بھیا حسین کو دینا. پھر اتنے میں زینب نے دیکھا ایک کفن و کافور رکھا تھا. زینب کے خیال میں کچھ آیا. اماں یہ کس کا ہے؟ کہ اے میری بیٹی یہ بھی تیرے بھیا حسن کا ہے. نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اے میری بیٹی یہ بھی تیرے بھیا حسن کا ہے. اماں کس کو دینا ہے؟ کہ تیرے بھیا حسین کو دینا. کہ حسن کو 2 کفن چاہیے, میرے لال کا تابوت جائے گا واپس آئے گا. کہتے خوب لپٹ کے رو رہی تھی, میرا بھیا چلا جائے گا, بھیا چلا جائے گا. میری طرف دیکھے روتے روتے. اب جب زینب نے صندوق دیکھا تو نہ کفن تھا نہ کافور تھا. ہاتھ کو جوڑ لیا, اے اماں میرا بھیا حسین, کیا اسے کفن نہ ملے گا؟ کیا اسے کافور نہ ملے گا؟ ارے شہزادی نے رسول کا کرتا اٹھایا. اے زیلا میرا اللہ. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, کیسے دروازہ ہٹاؤں, کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکھی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. بہت غمناک. اللہ اکبر. خدا ہر شریک ہونے والے کی عبادت قبول فرمائے. جہاں بیٹھے ہو اس آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک دعا ہے. پتہ ہے کیوں وہ دعا؟ پتہ ہے شہزادی کو جسے پکارنا تھا, پتہ ہے سخت منزل میں نہیں پکارا, علی کو پکارتی نا, مگر کسے پکارا؟ فضا خذینی, اے فضا میری مدد کرو. اور پتہ ہے علماء کہتے ہیں ایک آواز اور بلند کی سیدہ نے اس وقت. پتہ ہے کسے یاد کیا تھا؟ یا ولدی مہدی ادرکنی, اے میرے بیٹے مہدی. علماء کہتے ہیں شہزادی نے شکایت کی. آؤ ہاتھوں کو بلند کر کے دعائے فرج ایک ساتھ پڑھ لیں. تھوڑا محسوس کریے, ہاتھوں کو بلند کر لیں, اپنے ہاتھوں کو مل کر دعائے فرج. اللہ اکبر. شہزادی اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے, بی بی کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے. آئیے ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا.